بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو درس لا نافیہ کے بارے میں ہے، نفی کا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کام کے نفی کرتے ہیں کہ یہ ہوا نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں مثبتہ اور ایک ہوتے ہیں نافیہ۔ مثبت اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کام کا اثبات کرتا ہے، اور نافی اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کے نفی کرتے ہیں۔ مثلا دو لوگوں کے درمیان مناظرہ اور بحث سے ایک چیز کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے شریعت میں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو جو لوگ نہ پڑھنے کے قائل ہیں ان کو نافین کہتے ہیں، نفی کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے تو وہ مثبتین اثبات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لا نافیہ، ہم اگر کسی جملے کو مثبت سے منفی بنانا چاہتے ہیں تو ہم لا استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک طرف اثبات لکھا ہے، دوسری طرف نفی لکھا ہے۔ تو ہمارے پاس 4 جملے ہیں۔ ایک دفعہ مثبت شکل میں ہے کہ انہوں نے مریم نے کوئی کام کیا ہے، اور پھر ان جملوں کو دوبارہ لکھے گئے ہیں منفی شکل میں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ مثلا مریم تحب الاکل، مریم کھانا پسند کرتی ہے۔ زینب لا تحب الاکل، زینب کھانا پسند نہیں کرتی۔ مریم تشرب الحلیب، مریم دودھ پیتی ہے۔ زینب لا تشرب الحلیب، زینب نہیں پیتی۔ مریم تمارس الریاضہ، مریم ورزش کرتی ہے۔ زینب لا تمارس الریاضہ، زینب ورزش نہیں کرتی۔ مریم تأکل الخبز، مریم روٹی کھاتی ہے۔ زینب لا تأکل الخبز، زینب نہیں کرتی۔ تو یہاں پر یعنی کسی بھی جملے کو آپ نے منفی بنانا ہے اور اس کے معنی کو نفی کرنا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے، تو آپ اس کے فعل کے ساتھ لا لگاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پر 5 جملے ہیں۔ اس میں سے پہلا والا جملہ انہوں نے خود حل کیا ہے، انہوں نے مثبت شکل میں لکھے، ہم منفی شکل میں اس کو لکھیں گے، لا لگائیں گے بس۔ جس طرح انا اعمل فی شرکۃ، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو جواب میں کیا ہے؟ انا لا اعمل فی شرکہ، میں کمپنی میں کام نہیں کرتا۔ دوسرا ہے محمد یدرس فی الجامعہ، محمد یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو اس کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں آگے لکھے خالی جگہ میں کہ محمد لا یدرس فی الجامعہ، محمد یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا۔ زینب تسکن فی شقہ، زینب ایک کوارٹر میں رہتی ہے۔ زینب لا تسکن فی شقہ، نہیں رہتی۔ علی یشرب اللبن، علی دودھ پیتا ہے، اور علی لا یشرب اللبن، دودھ نہیں پیتا۔ سعیدہ تدرس العربیہ، سعیدہ عربی پڑھتی ہے، اور سعیدہ لا تدرس العربیہ۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 9 جملے ہیں۔ پہلے والے جملے کو مثال کے طور پر انہوں نے حل کیا ہے، 8 جملے ہم حل کریں گے۔ حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہر جملے کے سامنے ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں، 2 الفاظ میں سے ہم ایک کو مناسب لفظ کو لے لیں گے۔ ظاہر ہے 2 الفاظ میں سے ایک مثبت شکل میں ہے، دوسرا منفی شکل میں ہے، یعنی ایک میں کام کا کرنا ہے اور دوسرے میں کام کا نہ کرنا ہے۔ تو ہم جملے میں دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم کون سا لگائیں، مناسب کون سا ہے۔ کسی جملے کی سیاق سباق سے ہم پتہ چلائیں گے کہ یہاں پر منفی جملے کی ضرورت ہے تو ہم منفی والا لگائیں گے، اگر مثبت کی ضرورت تو ہم مثبت لگائیں گے۔ جیسے پہلے مثال ہے نا، سیاق سے پتہ چلتے۔ سیاق کا مطلب یہ ہے کہ جملے کے آگے پیچھے الفاظ آپ دیکھیں تو پھر آپ کوئی معنی نکال سکتے ہیں۔ جیسے علی سمین جداً، علی بہت موٹا ہے، تو آگے ہے ہمارے پاس ایک یحب ہے، ایک لا یحب ہے۔ وہ کھانا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ظاہر ہے ہم یحب لگائیں گے، جب موٹا ہے تو کھانا پسند کرتے۔ دوسرا ہے فاطمہ تدرس کثیراً، فاطمہ بہت زیادہ پڑھتی ہے۔ ہی تنجح فی الاختبار، وہ امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے سوچنا ہے۔ ظاہر ہے جب جو محنت کرتا ہے تو تنجح ہوگا نا، کہ وہ کامیاب ہوتی ہے امتحان میں۔ سلیمان مشغول جدا، سلیمان بہت مصروف ہے۔ ہوا یمارس الریاضہ، وہ ورزش کرتا ہے، لا یمارس یا نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب مصروف ہے تو لا یمارس۔ سعید یجری کثیراً، سعید بہت دوڑتا ہے۔ جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے پانی بہتا ہے نا قرآن میں، تجری من تحتها الانہار، نہر جاری ہے، جاری کا مطلب ہے بہتا ہے، تو دوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے پانی بھی دوڑتا ہے نا جب بہتا ہے۔ ہوا یمارس، جب وہ دوڑتا ہے تو ہوا یمارس الریاضہ، مثبت والا لگے گا کہ وہ ورزش کرتا ہے۔ محمد یصوم رمضان، رمضان کے مہینے میں محمد روزے رکھتا ہے۔ ہوا یشرب فی النہار لا یشرب فی النہار، دن میں وہ پیتا ہے یا نہیں پیتا، نہیں پیتا، ظاہر روزہ ہے۔ خالد یتناول الفطور،
خالد ناشتہ کرتا ہے، ہوا یأکل الآن، ابھی وہ کھا رہا ہے، ظاہر ہے۔ عدنان یغسل الملابس فی غرفۃ الجلوس، ایک بیٹھنے کا کمرہ ہوتا ہے نا، تو بیٹھنے کے کمرہ میں کوئی، جو لوگ اس میں بیٹھتے ہیں نا، جلوس کا جو کمرہ ہے، اس میں کوئی کپڑے نہیں دھوتا، تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ لا یغسل الملابس، کپڑے نہیں دھوتا ادھر۔ زید مسلمان ہے، هو یصلی فی المسجد، وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا، یصلی لگائیں گے، کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ انا فی الصف الان، میں ابھی کلاس میں ہوں، انا ادرس العربیہ، میں عربی پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہوں، کلاس میں تو کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح جملے ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم دیں گے، اور جوابات میں 2 دفعہ لا لا استعمال کریں گے۔ جیسے ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا، کیا آپ رات کو قہوہ پیتے ہیں، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں میں قہوہ نہیں پیتا، 2 دفعہ نہیں کرتا۔ تو پہلا مثال انہوں نے حل کیا، هل تشرب القهوہ فی اللیل، رات کو آپ قہوہ پیتے ہیں؟ لا، نہیں، لا اشرب القهوہ فی اللیل۔ اچھا، جب سوال میں تا کا لفظ تھا نا، جواب میں ہم الف سے چینج کریں گے اس کو، جیسے تشربو کو اشربو سے چینج کیا، تشربو تم، اشربو میں، کیونکہ جواب میں ہوتا ہے نا۔ هل تتناول العسل فی الغداء، ظہر کے کھانے میں آپ شہد استعمال کرتے ہیں؟ لا اتناول العسل، یہاں پر اتناول۔ هل یشتکی عامر، جس فعل کے سٹارٹ میں یا تھا نا، جیسے یذهب ہے اور اوپر یشتکی ہے، تو اس کو اسی طرح جواب میں چھوڑیں گے۔ هل یشتکی عامر فی بطنہ، من بطنہ، عامر کو پیٹ کے درد ہے کوئی؟ لا یشتکی عامر۔ حل کو ہٹائیں گے کیونکہ حل سوال کے لیے۔ حل توجد محلات کثیرہ لبیع العسل، کیا شہد بیچنے کے لیے دکانیں ہیں؟ لا توجد محلات کثیرہ لبیع۔ حل یذهب الطلاب الى المکتبہ کل یوم، ہر روز طالب علم لائبریری جاتے ہیں؟ لا یذهب الطلاب کل یوم۔ حل تتناول مریم سکریات، لا تتناول مریم۔ لڑکی کے لیے جو ہے نا، جو سوال میں تا ہوتی ہے، تتناول، اس تا کو ہم جواب میں چینج نہیں کریں گے، صرف سامنے مرد کے لیے جو تا ہے نا، اس کو الف سے چینج کریں گے۔ اسی طرح جو غائب مرد کے لیے یا ہوتے، جیسے یشتکی اور یذهب، ان کو بھی چینج نہیں کریں گے۔ لا تتناول مرض سکریات، مریم سکریات میٹھی چیزیں نہیں استعمال کرتی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم کوئی فعل لگا کر یہ جملے پوری کریں گے، جیسے انہوں نے ترید لگائے ہے، لا ترید زینب ان تکون نحیفہ، اور اس کے بعد ہے لا زینب الریاض، یعنی لا تمارس زینب الریاضہ، اور اس کے بعد ہے لا ترید مریم ان تکون سمینہ، ترید لگائیں گے اس میں۔ لا یشعر بألم فی بطنہ الآن، یہاں پر یشعر لگائیں گے کہ وہ اپنے پیٹ میں درد محسوس نہیں کرتا۔ لا تشرب فاطمہ الحلیب و عصیر الفواکہ، فاطمہ یہ نہیں پیتی ہے یہ چیزیں۔ لا یأکل المریض اللحم والبیس، بیمار نہیں کھاتا، تو یہاں پر کوئی بھی مناسب فعل لگانا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری والا چھوڑنا ہے، بس صرف یہی کرنا ہے۔